محمد رسول اللہ. تو جناب والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیچ میں سکتا نہ لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اتنی لمبی آیت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم کلمہ پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں، ہے نا؟ کس طرح سے؟ ایک بار آپ پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آیا کرے نا تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کریں، قرۃ عین کا یا رسول اللہ پڑھ لیا کریں، اور کچھ بھی نہ کیا کریں. بس جب حضور کا نام آیا کرے درود پاک پڑھ لیا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت جنید بغدادی نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ نہیں پڑھا، 1,05,000 مرتبہ، 1,05,000 مرتبہ کلمہ پڑھا. اور اس کے بعد اس کا سوال اپنے مرید کی والدہ کو بخش دیا، پیش کر دیا کہ پروردگار جنید نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میں اپنے مرید کی والدہ کو پیش کرتا ہوں، مولا تو اس کی مغفرت فرما. تاریخ میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کی ملاقات مرید سے ہوتی ہے تو وہ مرید مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے حضور دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی امی جان کو جنت میں ٹہلتے دیکھا تھا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس کلمے کا ورد کیا کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں ورد کیا کریں. اور میں چلتے چلتے آپ کو ایک اہم بات اور بتانا چاہوں گا. حالانکہ آپ نے مجھ سے پہلے سنا ہوگا، کیونکہ میں تیجے میں اور 10ویں میں شرکت نہ کر سکا تھا. امام صاحب نے بیان کیا ہو غالباً، یا آپ نے نہ سنا ہو. بہرحال یہ پردے کے تعلق سے میں تھوڑی سی آپ کو گفتگو کرنا چاہوں گا. جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو خاتون کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پردہ کریں، عدت کریں. عدت کہتے ہی پردے کو ہیں کہ وہ پردے کی آڑ میں رہیں، گھر نہ مار کر یوں کہہ لیا جائے کہ بیٹھ جائے، سوگ بنائیں. اس کا نام ہے عدت. اب اس عدت کو کچھ عورتوں نے مدت میں تبدیل کر دیا. یعنی میں آپ کو سیدھے لفظوں میں کچھ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عدت کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جو لوگ سو رہے ہیں ان کے کان میں آہستہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ جاگ جائے. دیکھیے میں کرسی پہ تو بیٹھا نہیں ہوں، کیونکہ ایک مولانا کی عادت تھی آنکھ بند کر کے، اور وہ تقریر کیا کرتے تھے. آنکھ بند کر کے تقریر شروع. بس جب ان کی ریل شروع ہوتی وہ قائد رک رہے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے پہلے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، جب آنکھ کھلی تو سارا مجمع غائب، صرف ایک شخص بیٹھے تھے. مولانا نے تقریر ختم کر دی، اور تقریر ختم کرنے کے بعد بولے بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی کو میری تقریر سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں میری تقریر سمجھ میں آئی. تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے بولے جناب والا دراصل بات یہ نہیں کہ آپ کی تقریر کی وجہ سے میں رکا ہوں، جس کرسی پر بیٹھے ہو یہ کرسی میری ہے، اسے لینے کے لیے بیٹھا ہوں. تو میں کرسی پر بیٹھا نہیں کہ کوئی کرسی کے چکر میں ہو، کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ